بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبنم کا منگیتر شادی سے پہلے ہی اس پر پابندیاں لگانے لگا تھا۔ اس نے شبنم کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اس کا دنیا جہان صرف وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوست، کوئی رشتہ، کوئی ہنسی، کوئی بات اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ شبنم نے شروع میں یہ سب باتیں محبت سمجھ کر سن لیں، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت اور قید میں کتنا باریک فرق ہوتا ہے۔ شادی کے بعد شبنم کا جہان واقعی سمٹنے لگا۔ اس کے فون، اس کے کپڑے، اس کے باہر جانے، اس کے بولنے، حتیٰ کہ اس کے سانس لینے تک پر نظر رکھی جانے لگی۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اس کا دل چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کے شوہر نے سخت لہجے میں پوچھا کہ کیوں جاگ رہی ہو؟ شبنم نے دھیرے سے کہا کہ نیند نہیں آ رہی۔ بس یہی بات اس کے شوہر کو ناگوار گزری۔ اس نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ ضرور کسی اور کا خیال ہے۔ شبنم نے یہ سن کر جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر اس کی بات سنے بغیر اس پر الزام رکھ دیا گیا۔ شبنم نے زندگی میں پہلی بار جانا کہ الزام وہ زہر ہوتا ہے جو محبت کو پل بھر میں مار دیتا ہے۔ اگلے دن جب اس کی ماں فریدہ اس سے ملنے آئی تو شبنم نے ہنستے ہوئے سب ٹھیک ہونے کا جھوٹ بولا، مگر ماں کی آنکھیں بیٹی کے چہرے کے پیچھے چھپے درد کو پڑھ لیتی ہیں۔ فریدہ نے جاتے وقت بس اتنا کہا کہ بیٹی، اگر کبھی دل بہت بھاری ہو جائے تو خاموش مت رہنا۔ مگر شبنم خاموش رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شبنم کے شوہر کا شک بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے غصے میں شبنم کے ہاتھ پر ایسا وار کیا کہ خون بہنے لگا۔ اس لمحے شبنم نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں وہ لڑکی نظر نہ آئی جو کبھی خواب دیکھتی تھی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا یہی وہ زندگی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چند دن بعد جب فریدہ دوبارہ آئی تو شبنم نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ کہہ دیا، ہر وہ پابندی، ہر وہ الزام، ہر وہ درد جو اس نے دل میں دفن کر رکھا تھا۔ فریدہ خاموشی سے سنتی رہی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے شبنم سے کہا کہ بیٹی، یہ محبت نہیں، ظلم ہے۔ مگر شبنم ابھی بھی ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ سوچتی تھی شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، مگر وقت نے سب کچھ اور بگاڑ دیا۔ ایک رات بات اتنی بڑھی کہ شبنم کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ سرد رات میں خالی ہاتھ سڑک پر کھڑی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا اور دل میں سوال کہ اس کا قصور کیا تھا۔ فریدہ جب اسے اپنے گھر لائی تو شبنم کئی دن بول نہ سکی۔ وہ بس چھت کو دیکھتی رہتی تھی، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے کہیں دور جا چکی ہو۔ کچھ عرصے بعد عدالت میں کیس گیا۔ سب نے شبنم سے سوال کیے، ثبوت مانگے، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ الزام سہنا کیسا ہوتا ہے۔ شبنم نے ہمت کر کے سچ کہا۔ اس دن اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر دل مطمئن تھا۔ فیصلہ آیا تو شبنم آزاد تھی، مگر آزادی کے ساتھ جو زخم ملے تھے وہ ابھی ہرے تھے۔ فریدہ اسے اکثر کہتی تھی کہ بیٹی، وقت سب ٹھیک کر دے گا۔ ایک دن شبنم کھڑکی کے پاس کھڑی باہر بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ برسوں بعد اس کا دل ذرا سا ہلکا ہوا ہے۔
شاید زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے مگر زندگی رکتی نہیں۔ شبنم نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار اپنے آپ سے کہا کہ وہ قصوروار نہیں تھی۔ قصور شک، پابندی اور الزام کا تھا، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کے لیے جیے گی۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال آج بھی زندہ تھا کہ اگر محبت واقعی محبت ہوتی تو کیا اس کا انجام ایسا ہوتا؟